ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت بادہ کشان خم خانہ جشن ولادت اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام ذوی المجد والاحتشام، آج کی یہ تقریب سعید، یہ عظیم الشان محفل پاک ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا آدم و بنی آدم اللہ کے پیارے یار مطلع الانوار سر الاسرار مکے کے شہر یار مدینے کے تاجدار سید الابرار اس امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، آپ کے میلاد پاک کی یہ محفل پاک ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا صدقہ آج کی یہ محفل پاک شیر پنجاب حضرت علامہ مولانا محمد حسین رضوی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا سالانہ ختم پاک ہے۔ بالکل تھوڑے وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا میں، اور جو ہم نے آج گفتگو کرنی اور سمجھنی ہے وہ ہے بشریت مصطفیٰ۔ نورانیت کی بات علامہ صاحب نے حدیث پاک تلاوت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بات انہوں نے کی ہے۔ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، بیان کرنے والے ہیں، صاحب علم ہیں، مجھ سے بہتر گفتگو کرتے ہیں، مجھ سے بہتر خطاب کرنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے ہیں۔ میں تو صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ ہے صرف علماء کے لیے، اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر دو مرتبے ہیں، دو مرتبے ہیں صرف، ایک مرتبہ وجود
اور ایک مرتبہ ایجاد. مرتبہ دو ہی مرتبے بس، اس کے بعد علاوہ کوئی شے نہیں ہے. اور ایک مرتبہ وجود اور ایک مرتبہ ایجاد، تخلیق جسے کہتے ہیں. مرتبہ وجود وہ ذات الہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے. مرتبہ وجود اللہ رب العزت کی ذات، اور مرتبہ ایجاد میں ذات مصطفیٰ ہے. اس ایک جملے پر اگر مہینوں گفتگو کی جائے نا، 2-4 گھنٹے کی بات نہیں، ماں اگر گفتگو کی جائے نا تو ممکن ہے. مرتبہ وجود میں ذات خدا ہے اور مرتبہ ایجاد میں، یعنی وہ خدا بنانے والا ہے اور مصطفیٰ بننے والا. اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ رب العزت خالق ہے. وہ تخلیق کرے پھر بھی خالق، وہ پیدا کرے پھر بھی خالق، نہ پیدا کرے پھر بھی خالق ہے. جب اس نے چاہا کہ اس کی صفت خالقیت کا ظہور ہو تو سب سے پہلے اس کی صفت خالقیت کی جو تجلی ہے اسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ جو نے ترجمہ حدیث پاک بھی اس کا ترجمہ میں نے کیا ایک جملے میں. لمبی حدیث پاک بڑی ہے اور ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ اس کی صفت تخلیق، صفت خالقیت کا ظہور ہو، صفت خالقیت ظاہر ہو، تو سب سے پہلے جس اس کی صفت خالقیت کا جو ظہور ہوا ہے اسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں. اور سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے محبوب کے نور سے پیدا کیا. عارف کھڑی رومی کشمیر آپ فرماتے ہیں سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضور اس نو تاج عرشتی ملیا تے موسیٰ نو کوہتور. اس کائنات کے اندر جتنے بھی نور ہیں نور، یہ سارے نور نور مصطفیٰ سے ہیں. میں صرف تھوڑی تمہیدی ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں میں. اور کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں انشاءاللہ، کچھ 4-5 گھنٹے صرف. ٹھیک ہے، لمبا چوڑا نہیں، صرف 4-5 گھنٹے نہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 9 بجے سے پہلے اپنی گفتگو ختم کریں. یہ تو آپ کی محبت ہے جو آپ نے اتنی زور سے آ کے مجھے رسپانس دیا ہے کہ آپ 4-5 گھنٹے گفتگو کریں. جتنے بھی نور ہیں، جتنے بھی نور ہیں، آسمانوں کا نور، زمینوں کا نور، جنت کا نور، سورج کا نور، شمس و قمر کا نور، ستاروں کا نور، حوروں کا نور، غلمان کا نور، لوح کا نور، فرشتوں کا نور، قلم کا نور، جنت کا نور، حاملین عرش کا نور، حاملین کرسی کا نور، عقل کا نور، شعور کا نور، نظر کا نور، بصارت کا نور، بصیرت کا نور، عقل کا نور، ایمان کا نور، ولایت کا نور، نبوت کا نور، سارے نور اسے دے نور. سارے جتنے بھی نور ہیں نبی پاک کے نور سے. حسن یوسف کی ہو، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات،
اے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات، اے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات ہے تعجب، عقیدے کا شعر پڑھ رہا ہوں میں، ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے، ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے، ان کو معلوم نہ ہو پردہ دیوار کی بات۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ماہ ربیع الاول کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم میلاد مناتے ہیں، سوموار کے دن جو پیدائش کا ہم ذکر کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کا جو ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، کچھ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، کچھ کی تحقیق یہ ہے کہ نبی پاک 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، کچھ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ربیع الاول کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، پیر کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آج آ کر اختلاف ہے دن کے حوالے سے، ڈیٹ کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، کہ 2 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، 9 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے۔ ہمارے نزدیک 12 ربیع الاول، ہمارے نزدیک 12 ربیع الاول۔ جن کے نزدیک، جن کی تحقیق 2 کی ہے وہ 2 کو خوشی منایا کریں، جن کی 8 ہے وہ 8 کو منایا کریں، جن کی 9 ہے 9 کو منایا کریں۔ ہماری 12 تحقیق ہے، ہم 12 کو مناتے ہیں۔ آپ 2 کو منائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 8 کو منائیں گے آپ کے ساتھ، 12 کو منائیں گے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے سینے کے اندر ایمان ہو، جس کے سینے کے اندر ایمان ہو اور وہ نبی پاک کے میلاد کی خوشی نہ منائے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے سینے کے اندر ایمان ہو اور اسے نبی پاک کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ اگر اسے آنے کی خوشی نہیں تو سمجھو اس کے سینے کے اندر ایمان نہیں۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہی فتویٰ ہے، کوئی میلاد منائے یا نہ منائے، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ جو نبی پاک کے آنے پر خوش نہیں وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو آپ کا میلاد مناتے ہیں، یہ آپ کی بشریت کی پیدائش ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں۔ یا اللہ کلام تیرا ہے، قرآن تیرا ہے تو خود کہنا، تو خود کہنا، اپنا کلام خود کیوں نہیں کہتا؟ خود کہنا کیوں نہیں کہتا تو کہ میرا محبوب تمہاری طرح بشر ہے؟ محبوب سے کیوں کہلواتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب سے کہلوا رہا ہوں، اس میں راز ہے۔ خود کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میرا محبوب کیا ہے، مجھے پتا ہے بلانے والے کو میرا محبوب کیا ہے۔ محبوب سے کہلوا رہا ہوں، یہ ایک راز ہے جو محبوب سے کہلوا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا محبوب کیا ہے۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے ان علماء کی موجودگی میں؟ جو یہ کہے کہ اہل سنت نبی پاک کو بشر نہیں مانتے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بہتان لگاتا ہے ہم پر۔ اور بہتان کی سزا کتنے گھوڑے ہیں؟ 80 گھوڑے، 80 گھوڑے۔ بہتان کی سزا 80 گھوڑے ہیں۔
اور انہیں 80 کوڑے مارنے چاہیے جو اہل سنت پر بہتان باندھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سارے کے سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر آگے نبی پاک کی ذات مبارکات تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے بشر ہیں، سارے کے سارے بشر ہیں۔ نبی پاک کی یا کسی نبی کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ نبی پاک یا کسی بھی نبی جس کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے اس کی بشریت کا انکار کفر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی پاک کی بشریت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی پاک کو اپنی طرح بشر کہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ کہیں گے قرآن نے یہ بات کی ہے، محبوب آپ فرما دی قل انما انا بشر مثلکم، تو پھر کافر کیسے ہوئے؟ آگے قرآن نے جواب دیا ہے یوحا الیہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ خود قرآن نے آگے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے کہ کیوں نبی تمہاری طرح بشر نہیں ہے، تمہاری مثل بشر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہاری مثل اپنے آپ کو بشر کہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ نبی میری مثل ہے تو گویا دبے لفظوں میں وہ اندر ہی اندر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی میری طرح ہے، جس طرح اس پر وحی آتی ہے مجھ پر بھی وحی آتی ہے، اور جو نبی کے سوا یہ عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دیکھیں سمپل بات کرتا ہوں آپ سے میں، مرزا قادیانی کو ہم کافر کہتے ہیں، کہتے ہیں تاجدار جو روز نعرہ لگتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ نعرہ لگتا ہے، ہر بندہ نعرہ لگا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ نبوت کا باب نبی پاک کی ذات پر بند ہو گیا ہے۔ اب کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ نبی پاک کے بعد میں نبی ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزے نے کیا کہا ہے مجھ پر وحی آتی ہے، دائرہ اسلام سے خارج، دائرہ اسلام سے خارج۔ کوئی اس بات کا اظہار کرے یا دبے لفظوں میں اندر ہی اندر سوچے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو جو یہ کہے کہ نبی میری مثل بشر ہے، میری طرح بشر ہے، تو پھر دبے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، نبی پر بھی وحی آتی ہے، اور جو یہ دعویٰ رکھتا ہو، یہ خیال رکھتا ہو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ ہم نبی کی مثل بشر ہیں یا نبی ہماری مثل بشر ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی ماشاءاللہ۔ اب عقیدہ بنتا کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ عقیدہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ اگر آپ ان علماء کے پاس بیٹھیں گے تو عقیدے کے لیے جو بنیاد ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جس سے عقیدہ جنم لیتا ہے، عقیدہ بنتا ہے، ہم عقیدہ اپنا رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ قرآن۔ سارا قرآن نہیں، باقی آگے سنت نبوی ہے، حدیث پاک ہے دوسرا اس کا، پھر آگے جو ادلہ اربع ہیں، اس پر بات نہیں کرنی، بس پہلے مقام پر میں رکتا ہوں۔ جو پہلی چیز ہے جس سے عقیدہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ سارا قرآن نہیں، سارا قرآن نہیں۔ علماء کو اگر پڑھیں نا آپ، جو علماء علوم القرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ان نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیات ہیں قرآن پاک کی،
اور ان 6666 آیات کی 34 اقسام ہیں. 34 اقسام ہیں. کس میں ہیں؟ آیات کی. آیات مقطعات، حروف مقطعات جنہیں کہتے ہیں آپ. آیات مقطعات، آیات متشابہات، آیات محکمات، آیات تبشیر، آیات تنذیر، آیات تذکیر، آیات قصص، آیات وعدہ، آیات وعید، آیات مقدمہ، آیات مؤخرہ، آیات ناسخہ، آیات منسوخہ، آیات ایجاز. یہ 34 کے قریب آیات کی قسمیں ہیں. لیکن سارے کا سارا قرآن یہ عقیدے کی بنیاد نہیں بن سکتا. عقیدے کی بنیاد کون سی آیات اور کون سی قسم بنے گی؟ صرف آیات محکمات. بس آیات محکمات یہ عقیدے کی بنیاد بنے گی. آیات متشابہات کیا ہیں اور آیات مقطعات کیا ہیں؟ مقطعات یہ حروف جو سورت کے ابتدا میں پڑھتے ہیں آپ، الف لام میم، الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف. ٹھیک ہے؟ کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے نا؟ طٰہٰ، حامیم، نون والقلم. یہ ساری کی ساری آیات مقطعات ہیں. مقطعات کا کیا معنی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک مقطعات کا معنی ہے ٹوٹے ہوئے حرف، ٹوٹے ہوئے. الف لام میم، ٹوٹے ہوئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا معنی کیا؟ مقطعات کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ کیونکہ اس کا قطعی علم وہ اللہ کو حاصل ہے یا اللہ کے محبوب کو حاصل ہے، اس لیے مقطعات کہا جاتا ہے. قطعی علم اللہ کو حاصل ہے یا اللہ کے محبوب کو حاصل ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، کوڈ ورڈز ہیں. جیسے ہر محکمے کے اپنے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں نا، دوستوں کے آپس میں کچھ سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں، دوستوں کی اشارے ہوتے ہیں ان کے اپنے، تو دوست سمجھ آتا ہے مجھ سے اب میرا دوست کیا کہہ رہا ہے. یہ جو آیات ہیں حروف مقطعات، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈ ہیں، اشارے اور کنائے ہیں. اس پر ایک حدیث پاک بخاری کی اور سیاستہ کی پیش کرتا ہوں. جب پہلی مرتبہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ آیات لے کر آئے جبریل امین، تو نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر جبریل امین نے سلام پیش کیا کہ اللہ کی طرف سے سلام قبول کیجیے حضور اور اللہ کی طرف سے پیغام لیجیے. تو نبی پاک نے فرمایا جبریل پڑھو. تو جبریل نے کہا الف. تو میرے محبوب نے تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا علم تو، علم تو. آگے پڑھو جبریل. پھر پڑھا لام، فرمایا علم تو. جبریل آگے پڑھو. پتہ ہے مجھے میرا یار مجھے کیا کہہ رہا ہے. اور پھر آخر میں میم تو فرمایا فہیم تو. علم تو، علم تو، فہیم تو. ہاں ہاں میرا یار جو مجھ سے کہہ رہا ہے، جو وہ اشارے اور کنائے کر رہا ہے، اس اشارے اور کنائے کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں. میرا محبوب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اب اتنی اگر بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، یہ جو الفاظ ہیں الف لام میم، آپ کوئی بھی ترجمہ جا کر اٹھائیں، کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھائیں آپ جس نے ترجمہ کیا، کوئی مسئلہ کی قیاد نہیں لگاتا میں.
کہ صرف اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں آپ، نہ، جو مرضی ترجمہ اٹھائیں، جس کا مرضی اٹھائیں، اور جا کر کھول لیں، الف لام میم کے نیچے اس نے الف لام میم ہی لکھ دیا ہے، الف لام را کے نیچے اس نے الف لام را ہی لکھا ہے، کاف ہا یا عین صاد کے نیچے اس نے یہی لکھا ہے، ترجمہ نہیں کیا۔ اب آپ کہیں گے قرآن ہے، ترجمہ نہیں ہے، ہمیں اس کا معنی نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا، مراد نہیں آتی، تو پھر بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا قرآن یہ بے معنی ہے معاذ اللہ، لاجانی ہے معاذ اللہ؟ نہیں، اللہ کا جب اس کا محبوب وما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی یوحی، جب اس کا محبوب بغیر وجہ کے کلام نہیں کرتا تو رب بغیر وجہ کے کلام کرے گا؟ تو یہ بات جو ہے صرف اس کے محبوب کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جو بات ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں معنی نہیں آتا، مراد نہیں آتی، تو عقیدہ کیسے بنائیں گے ہم؟ زیادہ عقیدہ نہیں بن سکتا۔ اب جو دوسری قسم ہے نا، وہ کیا ہے؟ دوسری قسم ہے آیات متشابہات کی۔ آیات متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی کر لیں، معنی نیچے لکھ دیں، لیکن اللہ کی مراد کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ دیکھیں، ید اللہ فوق ایدیہم، بڑے سادہ آسان لفظوں میں آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں آپ کا، بالکل سادہ لفظوں میں، اتنا مشکل موضوع ہے یہ، لیکن بڑے سادہ لفظوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ ید اللہ فوق ایدیہم اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اب قرآن پاک آپ لیں، ید اللہ کا لفظ آپ پڑھیں تو علماء نے، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ اگر آپ کہیں گے جس طرح ہمارا ہاتھ ہے یہ مراد ہے اللہ کی، تو اب جب یہ کہیں گے جس طرح ہمارا ہاتھ ہے اللہ کا بھی ہاتھ ایسے ہے، تو اس کے لیے پھر بازو کو ماننا پڑے گا۔ جب بازو مانیں گے تو پھر کندھے کو ماننا پڑے گا، جب کندھے کو مانیں گے تو پھر جسم کو ماننا پڑے گا، اور جو جسموں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو جسموں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ معنی تو ہمیں آ گیا ہے، لیکن اس سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ تو جب مراد ہی پتہ نہیں تو عقیدہ کیسے بنے؟ عقیدہ کیسے بنے؟ اب میں اپنے آیت کی طرف آتا ہوں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ یہ جو آیت ہے اس کا تعلق آیات متشابہات سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیات متشابہات سے اس کا تعلق ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا تعلق آیات متشابہات سے ہے۔ نبی پاک نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے کہا ہے محبوب آپ کو میں تمہاری مثل بشر ہوں، اس میں مراد کیا ہے کوئی نہیں جانتا، مراد کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو آیات متشابہات پر عقیدہ نہیں بن سکتا۔ اب میں علماء جانتے ہیں، آپ سے ایک بات کرتا ہوں، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا آیت کے اندر، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہاری مثل بشر ہوں، یہ نبی پاک نے کس سے کہا ہے؟ تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، آپ تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، یہ کتاب نبی پاک نے کافروں کے ساتھ کیا ہے۔ کافروں سے کہا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ نبی کافروں کی مثل بشر ہے؟ معاذ اللہ، ہے کسی کا عقیدہ؟ نہیں۔ اور نبی پاک میں تمہاری مثل، کیا نبی پاک کافروں کی مثل بشر ہے؟ نہیں۔ تو جب اس کی مراد ہی ہمیں نہیں آتی تو پھر عقیدہ کیسے بنائیں گے؟
کہ نبی ہماری طرح بشر ہے جی، نبی ہماری طرح ہی ہے، یہ عقیدہ بن سکتا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو پھر آپ پوچھیں گے ایمان والوں سے کیا کہا ہے؟ کافروں سے کہا ہے میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو آپ سوال کریں گے، عقل مند ہے، ذہین ہے، فطین ہے، پوچھیں گے تو پھر نبی پاک نے ایمان والوں سے کیا کہا ہے؟ تو بخاری پڑھیں نا آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے شروع کیے جنہیں صیام وصال کہا جاتا ہے۔ صیام 40 دن، کتنا دن؟ 40 دن نبی پاک نے بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے، بغیر سحری کے، بغیر نہ سحری کے وقت کچھ کھایا پیا ہے، نہ افطاری کے وقت کچھ کھایا پیا ہے۔ 40 دن کے آپ نے روزے رکھے، 40 دن کے آپ نے روزے رکھے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کی یہ عادت تھی، ان کا ذوق تھا کہ نبی پاک کو جو جو کرتا دیکھتے وہ کرتے تھے، کہ ہمارے آقا مولا نے روزے رکھنے شروع کیے ہیں، صحابہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ پہلا روزہ رکھا بغیر کھائے پیے، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا۔ اب جب تیسرا دن آیا نا تو آدھی مسجد خالی ہوگی، مسجد نبی گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کمزور ضعف، 3 دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں، اور مسجد کی حاضری کم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ نظر نہیں آ رہے، صحابہ میرے نظر نہیں آ رہے، مسجد کی حاضری کم ہے، جماعت کے اندر شامل نہیں ہو رہے، کیا معاملہ ہے؟ تو ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ آپ نے روزے رکھنے شروع کیے ہیں بغیر کھائے پیے، اور انہوں نے بھی آپ کو، آپ کی دیکھا دیکھی، انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اب وہ کمزور ہو گئے ہیں، ان سے چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، کوئی 2 دن ہو گئے ہیں، کسی کو 3 دن ہو گئے، کسی کو 4 دن ہو گئے ہیں، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ بس پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا انہیں کسی طرح بھی لے کر آؤ مسجد کے اندر۔ جب انہیں مسجد کے اندر لایا گیا صحابہ کو، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابھی تو اندہ ربی ہوا یطعمنی و یسقینی ایکم مثلی۔ تو میرے صحابہ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میں تو راتیں اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ جو کفار کے ساتھ خطاب ہوا ہے وہ کیا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، اور جب ایمان والوں کے ساتھ خطاب ہوا ہے تو کیا خطاب کی؟ ایوکم مثلی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نبی کا کوئی مثل نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے، اور جو کہے نبی میری مثل بشر ہے، یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہے، ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ بنتا ہے آیات محکمات پر۔ پھر آگے بات شروع کر دیتے ہیں، دیکھو نا آپ کہتے ہو کہ ہماری مثل بشر نہیں ہے، دیکھو وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، ان کا بھی جسم ہے ہمارا بھی جسم ہے۔ صرف 2 3 باتیں میں نے کر دی سمجھانے کے لیے۔ کہتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں۔ اب انہیں یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ کتنا کھاتے ہیں اور تو کتنا کھاتا ہے، وہ کتنا کھاتے ہیں اور تو کتنا کھاتا ہے۔ آپ علماء کو پڑھیے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کتنی ہے؟ بولو یار، بولو جن کو 63 سال، کتنے؟ 63 سال، 63 آپ کی
ظاہری حیات مبارکہ مکے اور مدینے کے اوپر زمین کے اوپر چلتے ہوئے 63 سال ہے. 63 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کھایا ہے, کتنا پیا ہے, دودھ کتنا پیا ہے, شربت کتنا پیا ہے, کھجوریں کتنی کھائی ہیں, جو کتنے کھائے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 63 سال میں پیدا ہونے سے لے کر آخری دم تک نبی پاک نے 52 کلو کھایا ہے. 52 کلو, 52 کلو, 52 کلو, 52 کلو, 52 سیر یہ کھایا ہے نبی پاک نے. پانی بھی, دودھ بھی, شربت بھی, جو بھی, گندم بھی, کھجوریں بھی, انگور بھی, جو جو آپ کھاتے رہے ہیں. 52 کلو آپ نے کھایا ہے 63 سال میں. اور اگر سال میں 1 کلو لگائیں تو 52 سال بنتے ہیں 1 کلو کے حوالے سے. پھر باقی کتنے بچتے ہیں؟ 11 سال. 11 سال کچھ کھایا ہی نہیں. اور جو کہتے ہیں میں نبی کی مثل بشر و نبی میرے جیسا ہے, وہ تو ناشتے میں 1 کلو کھا جاتا ہے. ناشتے میں اتنا کھا جاتا ہے وہ. اسی لیے جب انسان بوتا کھاتا ہے تو ماتم ماری جاتی ہے. پھر اس لیے منع کیا بوتا نہیں کھانا. جو انسان بوتا کھاتا ہے نا تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, پھر پھول پھول بکتا ہے انسان. اس طرح کی باتیں اسی کے منہ سے نکلیں گی جو 52 کلو کھایا ہے اور 11 سال پھر بھی بچ جاتے ہیں اگر 1 کلو کا حساب لگایا جائے. کھانا جو دیکھو جو کی روٹی, کھانا جو دیکھو جو کی روٹی, ان چھنا آٹا روٹی موٹی, وہ بھی شکم پر روز نہ کھانا. صلی اللہ قبضے میں جس کے ساری خدائی, قبضے میں جس کے ساری خدائی, اس کا بچھونا ایک چٹائی. نظروں میں کتنی ہیج ہے دنیا. صلی اللہ کہتے نہیں وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, اس لیے بشر کو ہماری طرح. تو کتنا کھاتا ہے وہ کتنا کھاتے ہیں. اب پھر سوال جو پھر اپنی جگہ سٹینڈ کر رہا ہے, اپنی جگہ کھڑا ہے سوال کہ کھایا ہے انہوں نے تو پھر کیوں کھاتے ہیں, کیوں کھاتے ہیں پھر وہ؟ ہاں میں بتاتا ہوں کیوں کھاتے ہیں. ہم کھانے کے محتاج ہیں. ہم کھانے کے محتاج ہیں, نہیں کھائیں گے مر جائیں گے. اور نبی کھانے کا محتاج نہیں ہے. جب محتاج نہیں پھر کھاتا کیوں ہے؟ کھاتا اس لیے ہے تاکہ ہمیں تمیز سکھائے, ہمیں تمیز سکھائے کہ کس طرح کھانا ہے. اور وہ بندہ کتنا بےہودہ ہے, کتنا بدتمیز ہے جو تمیز سکھائے اس سے کہے کہ میں تیرے جیسا ہوں. وہ کتنا بدتمیز ہوگا وہ جو تمیز سکھا رہا ہے نا کہ کھانا کیسے ہے, سونا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, کلام کیسے کرنا ہے, دیکھنا کیسے ہے, سونا کیسے ہے. جو یہ ساری تمیز سکھا رہا ہے, کوئی بے وقوف اٹھ کر کہے کہ میں نبی جیسا ہوں جو تمیز سکھا رہا. نبی پاک اگر کھاتے ہیں تو کھانے کے محتاج نہیں, کھانے کے محتاج نہیں ہے. لیکن بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر کتنے عرصے کے بعد جان پڑتی ہے؟ پتا کسی کو؟ 4 ماہ کے. ٹھیک ہے, 4 ماہ کے بعد اس کا جسم جب مکمل ہو جاتا ہے بچے کا, اور جان اس کے اندر پڑ جاتی ہے. اب یوزلی عام طور پر بچہ جو پیدا ہوتا ہے کتنے ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے؟ 9 ماہ کے. 4 ماہ تو چلو بغیر جان کے, 5 ماہ بچہ اپنی ماں کی پیٹ کے اندر رہتا ہے, خوراک لیتا ہے, آکسیجن لیتا ہے,
اس کی گروتھ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، وہ زندہ رہتا ہے، اس کا بڑھوتی ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، اس کے جسم مکمل ہوتا جاتا ہے۔ وہ خوراک کہاں سے لیتا ہے؟ ناڑو کے ذریعے۔ اور تمام سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ ہمارا نبی جب پیدا ہوا تو ناف بریدہ تھا، تو جب ناف نہیں تھی تو کھانا کہاں سے کھاتا تھا، آکسیجن کہاں سے لیتا تھا؟ تو کائنات کا ہر بچہ، ہر انسان وہ خوراک کا محتاج ہے، میرا نبی خوراک کا محتاج ہے۔ سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ بڑے سادہ لفظوں میں آپ کو آپ کا عقیدہ سمجھانا ہے۔ تمام سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہیں جب ہمارے نبی پیدا ہوئے نا، پیدا ہوئے، حدیث کی سیرت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، سرما لگا ہوا تھا، تیل لگا ہوا تھا، مانگ نکلی ہوئی تھی، جسم سے خوشبو آ رہی تھی، مسرور پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے، ختنہ بھی ہوا ہے، ناف بھی کٹی ہوئی ہے، سرما بھی ڈلا ہوا ہے، خوشبو بھی لگی ہوئی ہے، چیر بھی نکلا ہوا ہے، تو گویا دست قدرت سے اللہ رب العزت سوار کر اس کائنات کے اندر بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، یہ بات دل میں آگئی ہے، کھانے والی بات ہے۔ وہ کھاتے ہیں ہمیں تبھی سکھانے کے لیے کہ تم نے کھانا کیسے ہے اور کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے، کیا کھانا ہے۔ کہتے ہیں جی ان کا بھی وجود ہے اور ہمارا بھی وجود ہے، ان کا بھی جسم ہے اور ہمارا بھی جسم ہے، برابر ہوئے۔ یہ فقہ کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بات آپ سے کرنے لگا ہوں میں، فقہ کا مسئلہ ایک بیان کرنے لگا ہوں میں آپ سے۔ کہتے ہیں جی ان کا بھی وجود ہے، جسم ہے، ہمارا بھی جسم ہے، زیادہ برابر ہوئے۔ اب ماں اور بیوی دونوں کا جسم ایک جیسا نہیں ہے، بولو نہیں یار، جی جی، دونوں کا جسم ایک جیسا ہے۔ ماں کی بھی دو آنکھیں، بیوی کی بھی دو آنکھیں، ماں کے بھی دو کان، بیوی کے بھی دو کان، ماں کی بھی ایک ناک، بیوی کی بھی، ماں کے بھی دو ہاتھ، بیوی کے بھی دو ہاتھ، ماں بھی بولتی ہے، بیوی بھی بولتی ہے، ماں کے بھی پاؤں ہیں، بیوی کے بھی پاؤں ہیں، برابر ہے دونوں؟ ایک جیسے ہیں؟ نہیں، بولو نہیں یار، نظر نہیں آ رہا ایک جیسے دونوں؟ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کے کسی حصے کو، جسم کے کسی عضو کو، کسی ایک حصے کو کہے کہ تیرا فلاں جسم کا حصہ میری ماں کی طرح ہے، ماں کے اس حصے کی طرح ہے، تو اس پر کفارہ زہار ہے۔ اب یہ سزا دی ہے شریعت نے، شریعت نے کفارہ کہتے ہیں سزا کو، کفارہ سزا ہے، جرمانہ ہے کفارہ۔ یہ سجدہ حساب جو کرتی ہو نا آپ، سجدہ حساب جسے کہتے ہیں یہ کفارہ ہے، یہ سزا ہے کس چیز کی؟ جو بھول ہوئی ہم سے اس کی سزا ملی ہے۔ جو اپنی ماں کے کسی عضو کو، نہ اپنی بیوی کے کسی عضو کو، جسم کے کسی حصے کو کہے کہ تیرا فلاں حصہ میرے ماں کے اس فلاں حصے کی طرح ہے، تو اس پر کفارہ سزا ہے۔ جو بیوی کو ماں کی طرح کہے اس کو شریعت سزا دیتی ہے، اور جو امتی اپنے آپ کو نبی جیسا کہے تو خدا اسے چھوڑ دے گا۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، علماء سے پوچھیں یہی مسئلہ ہے۔ اور سارے لوگ فقہ پڑھتے ہیں نا، ان کی ساری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ کفارہ زہار پڑھ لیں آپ تاکہ کرو گے۔ جو بیوی کو ماں کی طرح کہے نا تو اللہ اور اللہ کے رسول اس کو سزا دیتے ہیں، اور اگر امتی کوئی کہے کہ میں نبی جیسا ہوں، کیسی بے وقوف والی باتیں یہ کرتے ہیں لوگ۔ ایک اور مسئلہ فقہ کا بیان کر دیتا ہوں آپ کو۔
آپ نے علامہ صاحب کے پیچھے قاری عبدالوہی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے پڑھتے ہو نا جی جی علامہ ریاض صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جی جی علامہ سجاد صاحب نہیں دوسرے کے دوسرے افضل نہیں کہو چلا گیا افضل نہیں کہو ان کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو کیا کہتے ہو پیچھے سر اگر ان کا بھائی پیچھے کھڑا ہو ان کا والد ان کے پیچھے کھڑا ہو ان کا تایا ان کے پیچھے کھڑا ہو ان کا بیٹا ان کے پیچھے کھڑا ہو تو کیا کہے گا پیچھے ابا جان کے اللہ بولو یار پیچھے تایا جان کے پیچھے ابا جان دے نماز 2-4 رکعت نماز عشاء پیچھے ابا جان دے نماز ہو جائے گی کیوں نہیں ہوگی ابا نہیں ہے وہ ہے ابا ہاں تایا نہیں ہے تایا باپ ہے باپ بیٹا ہاں اگر باپ پیچھے کھڑا ہے تو یہ کہے کہ پیچھے اپنے بیٹے کے باپ پیچھے کھڑا ہے تو سچ کہہ رہا ہے لیکن نماز نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ وہ امام ہو گیا ہے مصلی رسول پر کھڑا ہو گیا ہے جب امام مصلی رسول پر کھڑا ہو تو وہ مقتدی جیسا نہیں لیتا تو امتی نبی جیسا کیسے ہو جائے گا امتی نبی جیسا کیسے ہو جائے گا یہاں سوچا کرو نا کل استعمال کرو تم اگر اللہ نے دی ہوئی ہے تو جب تک آپ اس کو امام نہیں مانو گے نہ تمہاری نماز درست ہے اور جب تک نبی کو اپنا امام نہیں مانو گے نا تب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا جو نبی کے مصلی پر کھڑا ہو جائے نا وہ باقی جو پیچھے کھڑے ہوں جیسا نہیں رہتا اور 2 رکعت کا امام یہ تو صرف 2 رکعت کا امام ہے مسجد نور کا امام ہے وہ تو بیت المعمور کا بھی امام ہے مسجد قبلتین کا بھی امام ہے 1,24,000 انبیاء کا بھی امام ہے بات سمجھائی کہ نہیں ہے مشکل تو نہیں بات کر رہا میں آج کھڑا کرے نا جن کو نہیں سمجھ آئی سب کو آئیے میرا خیال ہے سادہ بالکل اتنی آسان سلیس گفتگو اتنے مشکل موضوع پر بالکل سادہ تاکہ آپ کے دماغوں سے ہوتی ہوئی آپ کے دل پر جا کر کہتے جی آپ نور کہتے ہو بشر کہتے ہو یہ بلا نور اور بشر کٹھے ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر نہیں یہ ضد ہے ہم کہتے ہیں کہ پہلی غلطی آپ کی یہ ہے کیونکہ آپ بہت کھاتے ہو اس لیے آپ کا عقل دماغ کام نہیں کر رہا نور کی ضد جو ہے نا وہ بشریت نہیں ہے نور کی ضد بشریت نہیں ہے نور کی ضد ظلمت ہے ظلمت کیا ہوتی ہے دیکھیں نا لائٹ بھی جا رہی ہو اندھیرا بھی ہو سکتا ہے یہ دن بھی ہو رات بھی ہو سکتا ہے یا دن ہوگا یا رات ہوگی یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا اب نور یہ جو روشنی ہے نور ہے یہ روشنی نور ہے اور اس کی ضد کیا ہے اندھیرا ظلمت تو کہتے ہیں جی نور اور بشر آپس میں متضاد ہیں تو اجتماع ضدین محال ہے یہ بیوقوف لوگوں کی بات ہے جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے پہلی بات اجتماع ضدین ہے ہی نہیں تو آپ پھر سوال کریں گے کہ اگر نور کی ضد اندھیرا اور ظلمت ہے تو پھر بشر کی ضد کیا ہے
بشر کی ضد کیا ہے پھر؟ بشر کی ضد یہ جن ہونا، فرشتہ ہونا یا دوسری مخلوق ہونا، یہ بشر کی ضد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو بشر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ نقص نہیں، عیب نہیں، یہ ان کی شان ہے اور اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ کیوں احسان ہے؟ اگر نبی فرشتہ آتا تو کیا ہم فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں؟ بولو نا۔ اگر نبی جن آتا تو کیا ہم جن کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب اس کو دیکھ نہیں سکتے تو پھر سنت کیسے بنے گی؟ نماز کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ کیسے نماز پڑھیں گے؟ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بشر بنا کے بھیجا ہے تاکہ بشر اس کو دیکھتے جائیں، اس کے ساتھ محبت کرتے جائیں اور اس کے عمل پر عمل کرتے ہوئے اس کی سنت پر عمل کرتے جائیں۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ کہتے ہیں جی اجتماع ضدین ہے، محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بشر اور نور اکٹھے ہو جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک دو حدیث کی باتیں آپ کے سامنے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری کے حدیث پاک ہے اور سیاستہ کی حدیث پاک ہے، حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بالکل سفید اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اوپر سفید امامہ باندھا ہوا ہے، کالی سیاہ داڑھی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں، لیکن وہ مکی اور مدینے کے لوگ اسے پہچانتے بھی نہیں کہ کون ہے یہ۔ وہ آیا اور آ کر دو زانوں نبی پاک کے سامنے بیٹھا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے ہاتھ ایسے باندھ کے، ایسے ہاتھ باندھ کے دو زانوں ہو کر نبی پاک کے، جو ہم شیخ کے سامنے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ دین ہے۔ ادب کے ساتھ بیٹھنا یہ دین ہے۔ اور کہاں سے ثابت ہے؟ لفظ آگے میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس نے آ کر سوال کیا، ہاتھ باندھ کے نا، ہاتھ باندھ کے دو زانوں ہو کر سوال کیا، مل اسلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے جواب دیا، اس نے کہا سکتا۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ پھر تیسرا سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک، احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا احسان یہ ہے۔ تو اس نے جواب دیا صدقت، آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اور اٹھ کر اجازت لے کر چل دیا، مجھے اجازت دیجیے۔ چل دیا۔ جب چل دیا نا تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، صحابہ سے، صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو صحابہ نے زبان حال سے، جو جملہ کا ہے زبان حال سے، اپنے حال سے جو بیان کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کسی اور کو جاننے کی ضرورت نہیں، بس ہمارے لیے آپ کافی ہو، ہمیں کسی اور کا کوئی معاملہ نہیں، آپ جو ہمارے پاس ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ جبریل امین تھے۔ کون تھے؟ جبریل امین تھے، جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ باادب ہو کر بیٹھنا یہ دین ہے۔ اور جبریل امین اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی بنیاد کیا ہے دین کی؟ اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے استاد، اپنے نبی کے سامنے باادب رہنا، باادب رہنا۔ جبریل اپنے عمل سے کہہ رہا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں جبریل بشر ہے کہ نور؟ نور ہے، اور پھر نوریوں کا سردار، نوریوں کا امام، بیت المعمور کا خطیب جبریل۔ اگر سراپا نور ہو کر جبریل وہ لباس بشری میں آ سکتا ہے؟ سفید کپڑے ہیں، سفید امامہ ہے، کالی سیاہ داڑھی ہے، کس کی؟ نور کی۔ اگر نور سفید کپڑے پہن سکتا ہے، کالی سیاہ داڑھی اس کی ہو سکتی ہے، امامہ باندھ سکتا ہے، اس کی نورانیت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اگر بددعا کے چہرے والا تو ہمارا نور نبی وہ لباس
بشری پہن کر آ جائے اللہ 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 تو مشکل کیا ہے پھر؟ سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک بیان کر دوں سیاستہ سے سبحان اللہ اسرائیل کو جانتے ہو آپ؟ جانتے ہو؟ جی جی ہاتھ کھڑا کرو جو جانتا ہے اسرائیل ہاں جی دیکھا کبھی اسرائیل کو؟ نہیں دیکھیں گے ایک دن ضرور جس دن دیکھیں گے اس دن ہم رہیں گے نہیں بے شک جس دن دیکھیں گے ہم رہیں گے نہیں یہ فرشتے کی طاقت ہے اللہ رب العزت نے بھیجا اسرائیل ملک الموت جان میرا ایک کلیم ہے موسیٰ اللہ اللہ روح نکال کے لا ماشاءاللہ بخاری کے بخاری کی سے باقی جا موسیٰ کی روح نکال کے آ اسرائیل کیونکہ روحیں نکالتا ہے تو بڑا روب دبدبا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسی طرح آئے السلام بدے کے بعد جاتا تھا موسیٰ لیٹو نیچے نیچے لیٹو کیوں کیا بات ہے میں روح نکالنے کے لیے آیا ہوں جلدی لیٹو میں تمہاری روح نکالنے لگا ہوں آپ نے فرمایا کہ ادھر کوئی سلام کوئی دعا کوئی پیغام کوئی پہلے بات تو کر ادھر قریب آ ادھر اب اسرائیل آگے بڑھانا فَلَّتَمَ عَلَى وَجْهِهِ موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا حدیث کے لفظ ہے اللہ اکبر فَلَّتَمَ عَلَى وَجْهِهِ اللہ اکبر لطم کہتے ہیں تھپڑ کو زور سے تھپڑ مارا نا کس کے منہ پر اسرائیل کے منہ پر زور سے ہوا کیا پھر دیلا باہر نکلا ہاتھ میں رکھا اللہ کی بارگاہ میں دیلا نکل گیا ہے میں نے کہا تیری روح نکالنی ہے اس نے تھپڑ مارا ہے دیلا نکلا ہے اللہ فرماتا ہے واپس جا تجھے کہا ہے روح نکال یا اللہ دوسرے بھی نکالنے کا ہے تیرا کیا ہے تیرا کیا ہے دوسری بھی نکلوا کے ہوں گے اب اسرائیل کیا ہے نور ہے کہ اس کا گیلا ہے نکلتا بھی ہے باہر اور اس کے چہرے پر تھپڑ بھی پڑتا ہے اگر اسرائیل سراپا نور ہو کر وہ وجود رکھتا ہے بشری وجود رکھتا ہے تو اگر میرا آقا نور ہو کر وہ بشریت کے لباس میں آئے تو کیا تکلیف ہے تمہیں محمد مصطفیٰ معاشر میں طاہا بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کے نکلیں گے لباس آدمی پہنا لباس آدمی پہنا جہان آدمی جانا مزمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلیں گے ہنسی ایسے معجبی ایسے کہ معاشر میں ان کو یوسف دیکھ کر بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آرزو کسی اور آدمی کی ہے اب آرزو کسی اور آدمی کی ہے جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے اب آرزو بدل گئی ہے تمنا بدل گئی ہے اب کسی اور کی خواہش نہیں بس اسی ذات کی خواہش ہے جو لباس بشری پہن کر آیا ہے وہ ہم سب کا آقا ہے وہ آپ بشر ہیں کیسے بشر ہیں محمد بشر لا کل بشر حضرت امام ابو حنیفہ ابو المواہب شاذلی کہتے ہیں کہ ایک رات ہم نے محفل میلاد کی اور اس محفل میلاد میں میں یہ شعر پڑھتا رہا اپنے ساتھیوں سے مجمع سے کہتا رہا آپ بھی میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ محمد بشر لا کل بشر تو خواب دیکھا ابو المواہب شاذلی کہتے ہیں خواب دیکھا رات کو خواب میں سویا میرے نصیبے جاگے مقدر جاگے جلوائے جہاں را چرائے ودہا واللیل کی ظلفیں مازا کی اکھیں وہ اللہ کا محبوب خواب میں آیا ابو المواہب
آج تو نے خود بھی پڑھا ہے، اپنے ساتھیوں سے پڑھوایا ہے، اس پڑھنے کے بدلے میں اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے، اور جس نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے اللہ نے ان کی بھی بخشش کر دی ہے۔ اور وہ شعر کون سے ہیں؟ محمد بشر لا کالبشر، محمد بشر لا کالبشر، محمد لا کالبشر، یاقوت حجر لا کالحجر۔ جس طرح یاقوت پتھر تو ہے، یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھر جیسا نہیں، ہمارا آقا بشر تو ہے لیکن خیر البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ اور کیسے بشر ہیں؟ جہاں فرشتوں کے امام جبریل امین کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے، کیسے بشر ہیں؟ جہاں فرشتوں کے امام جبریل امین کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ہمارے آقا کی بشریت کا آغاز ہوتا ہے، بشریت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ خیر البشر کی بات نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ بے خبر ہیں کسی دیدہ بات کی بات کرو۔ آپ نے عقیدہ سماعت کر لیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک بشر ہیں لیکن بشر جیسے نہیں ہیں۔ جو یہ کہنے ہماری طرح بشر ہے تو اس کا ایمان والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول جا کر پڑھیں آپ، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ سارا شان نزول پڑھے کہ نبی پاک نے کنہیں کہا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ایمان والوں سے خطاب ہی نہیں ہے یہ، ایمان والوں سے خطاب کیا ہے؟ تو میں سے کون میری مثل بشر ہے؟ بشریت کا ہم تعبیر نہیں کرتے، آپ بشر ہیں لیکن آپ کی بشریت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن ہم بھی بشر ہیں، تھوکتے ہیں، اور اسپتالوں کے اندر لکھا ہے تھوکنا منع ہے، ٹھیک ہے، کہتے تھوکنا نہیں یہاں، کیوں نہیں تھوکنا؟ بیماریاں پیدا ہوں، ہم تھوکے بیماریاں پیدا ہوں، میرا نبی تھوک تو شفائیں جگہ لیتی ہیں، کھارے کنویں میٹھے ہوتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، اور جس پر لعاب دہن لگا دیں جس مٹی پر وہ مٹی کھا کے شفا بن جاتی ہے، مٹی کھا کے شفا بن جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں بھاری طرح بشر، ہم کام کرتے ہیں دوڑتے ہیں پسینہ آتا ہے، آتا ہے نا، ساتھ والا بندہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے ایسے رکھ لیتا ہے، کیوں؟ اتنی بدبو آتی ہے ہمارے پسینے سے، اور جب نبی کو پسینہ آتا ہے کائنات کی کوئی خوشبو نہیں ایسی نہیں ہے تو نبی پاک کے پسینے جیسی ہو۔ مکے اور مدینے کی عورتیں اور مرد جب آپ کو پسینہ آتا تو شیشیوں کے اندر نا آپ کا پسینہ وہ ڈالتی، اور جب وہ کسی بڑی شادی پر جاتے نا تو وہ پسینہ لگا کے جاتے، اور آج کا شاید تھوڑا موسم کم ہے مکھیوں کا، لیکن جتنی گندگی بڑی مکھیاں، اور جب ہم بیٹھتے ہیں باہر کہیں تو مکھیاں غول در غول، لشکر در لشکر ہمارے پاس آتی ہے، بیٹھتے ہیں ہمارے اوپر، اور میرا نبی وہ ہے جس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، جس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، تیرے جسم پر مکھی تیری جان نہیں چھوڑتی، اور میرے نبی کی جسم پر مکھی بیٹھتی، تجھے پسینہ آئے ساتھ والا تنگ آتا ہے، تیرے پاس بیٹھتا نہیں، وہ گوارا نہیں کرتا تیرے پاس بیٹھنے کو، میرے نبی کو پسینہ آئے تو ساری کائنات معطر ہو جاتی ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ اور بشر اس لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان کی تابعداری کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، اس لیے انہیں بشر بنا کے بھیجا ہے۔ اور صحیح ماننے والا وہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ ایک آخری بات کرتا ہوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، ساری زندگی نماز، ایک نماز بھی نہیں چھوڑی آپ نے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑی آپ نے۔ اور ہم نے کبھی نماز چھیڑی نہیں، بلکہ انہوں نے چھوڑی نہیں، ہم نے چھیڑی نہیں۔ آؤ آج سے عہد کریں، کم از کم اپنی بچت کو تو آباد کریں نا، ٹھیک ہے؟ میرے نوجوان بچے، دوست میرے بھائی، بوڑھے نوجوان، آؤ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کے حضور سجدہ رے دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہے، ورنہ اپنا محبوب کون کسی کو دیتا ہے؟ دیکھو یار، اس نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، کیوں نہ سجدہ کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آج کی محفل پاک کو قبول فرمائے، اور آپ کا آنا قبول ہو، اور جو محبت کا درس آپ کو، جو چاشنی ہے عشق رسول آپ کو پلائی ہے حضرت علامہ مولانا محمد حسین رضوی نے، آج ان کی قبر بھی خوشبو والی ہے۔ ان نے ساری زندگی نبی پاک کی محبت کا درس، ان کے خون کے اندر وفا تھی، مولانا محمد حسین جسے کہتے ہیں، اس کے خون کے اندر وفا تھی، وفا تھی۔ اور آج دیکھو ہم بھی اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے